ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے یحییٰ یستلع بآباء الدعوۃ۔ یحییٰ جو ہے وہ دعوت کے بوجھ کو یستلع اٹھاتے ہیں، یہ سبق ہے۔ اور یہ زکریہ علیہ السلام کے جو قصہ زکریہ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کسی دوسرے نبی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یحییٰ یستلع بآباء الدعوۃ، یحییٰ دعوت کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ استلع یستلع مطلب اٹھانا اور آباء کا مطلب بوجھ، تو دعوت کے بوجھ کو یستلع اٹھاتے ہیں کون؟ یحییٰ۔ یحییٰ دعوت کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ ویولد یحییٰ، یحییٰ کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ فیکون قرۃ عین لابویہ، تو وہ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتے ہیں۔ وخلیفۃ لوالدہ العظیم، اور عظیم والد کا جانشین ہو جاتے ہیں۔ وخلیفۃ، اور جانشین ہو جاتے ہیں، لوالدہ العظیم، اپنے عظیم والد کے۔ فیستلع بآباء الدعوۃ الی اللہ والدین الخالص، تو وہ دعوت الی اللہ کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، والدین الخالص، اور دین خالص کے، یعنی دین خالص اور دعوت الی اللہ کے بوجھ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں۔ استلع یستلع، اٹھانا، بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وتظہر فیہ آثار النجابۃ منذ الصغر، یعنی بچپنے سے ہی ان میں آثار النجابۃ، اس میں کیا آثار النجابۃ میں شریفانہ آثار، شریفانہ علامتیں، نشانیاں ان میں ظاہر ہو رہی تھی۔ وتظہر فیہ، اور اس میں ظاہر ہونے لگی، آثار النجابۃ، شریفانہ آثار، شریفانہ علامتیں، منذ صغر، بچپنے سے ہی۔ فیقبل علی العلم بشغف وہو غلام، اور وہ بچپنے کی حالت میں ہی علم کے جانب متوجہ ہونے لگے۔ فیقبل علی، اقبل الی مطلب متوجہ، اقبل، فیقبل علی العلم، تو علم پر توجہ دینے لگے۔ بشغف، بالکل رغبت کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے لگے، کہہ سکتے ہیں۔ وہ غلام، اس حال میں کہ وہ بچے تھے۔ ویتجلی بالصلاح والتقوی، تجلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، آراستہ ہونا۔ ویتجلی بالصلاح والتقوی، اور صلاح و تقوی یعنی نیکی اور تقوی کے ذریعے سے وہ کیا؟ آراستہ ہوئی۔ ویتجلی، اور وہ آراستہ ہوئے، بالصلاح، نیکی کے ذریعے، والتقوی، اور تقوی کے ذریعے۔ وہ شاب، اس حال میں کہ وہ جوان تھے، یعنی جوانی کی حالت میں نیکی اور تقوی کے ذریعے سے وہ آراستہ ہوئی۔ وَيَمْتَازُ عَنْ أَقْرَانِهِ، اقران کا مطلب ہمجولی، اور وہ ہمجولیوں سے وہ ممتاز ہو گئے، آگے بڑھ گئے۔ فی الحب والحنان، یعنی محبت و شفقت میں اپنے ہمجولیوں سے آگے بڑھ گئے، اپنے ہم عمروں سے آگے بڑھ گئے۔ وبر بابوین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں۔ یشار فی ذلک الیہ بالبنان، اور اس سلسلے میں ان کے جانب اشارہ کیا جاتا، یشار الیہ، ان کے جانب اشارہ کیا جاتا، بالبنان، ہاتھ انگلیوں کے ذریعے سے۔ بنان کا مطلب انگلیوں کے ذریعے سے ان کے جانب اشارہ کیا جاتا۔ یقول اللہ تعالی مخاطبا لہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا مخاطب کرتے ہوئے، ان کے جانب مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی دی بچپنے کی حالت میں، یعنی بچپنے کی حالت میں ہی ہم نے انہیں حکمت و دانائی عطا کی۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، اور ہمارے جانب سے ہم نے اپنے جانب سے انہیں شفقت کرنے کی صلاحیت، وزکاۃ، اور پاکیزگی عطا کی، وکان تقیہ، اور وہ متقی بھی تھے، متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیا،
اور وہ سرکش و نافرمان نہیں تھے، ولم یکن اور وہ نہیں تھے، جبارن مطلب نافرمان، اور عصیہ مطلب نافرمانی کے سرکش نافرمان، عصیہ مطلب نافرمانی کرنے والے، اور جبار کا مطلب سرکش، یعنی سرکش و نافرمان کرنے والے وہ نہیں تھے۔ وسلام علیہ اور ان پر سلامتی ہو، یوم ولد جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت اور جس دن وہ مریں گے، و یوم یبعث حیا اور جس دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، و یوم یبعث حیا اور جس دن انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔